بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد و پیمان لیا تم سے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد و پیمان لیا تم سے، وقلنا، اور ہم نے کہا لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خونوں کو نہ بہاؤ. ہم نے کہا لا تسفکون دماءکم، سفک کا معنی ہے السفح، السفک بمعنی السفح، اراقہ، خون بہانا، مطلب قتل کرنا. تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے. تو اپنے آپ کو بھلا کون قتل کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، کیونکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرے، اس لیے کہ امہ واحدہ، ایک امت ہے، پورے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. تو دوسرے کو کوئی قتل کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، تریقونہا بقتل بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کو قتل کرے، اس طرح سے تم خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. یعنی اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ بعض کو اس کے گھر سے نہ نکالے، یعنی جلاوطن نہ کرے، گھر سے بے گھر نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، امن و سکون اور شانتی کے ساتھ رہنا، اور ایک دوسرے کو ان کے گھر سے بے گھر نہیں کرنا، ان کے گھروں سے نہیں نکالنا. یہ عہد لیا. ثم اقررتم، یعنی لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ، تم میں سے بعض کو نہ نکالے اس کے گھر سے. تو اس کے گھر سے نہ نکالے، اگر تم نے نکالا گویا کہ تم اپنے لوگوں کو نکال رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تاکہ لوگ معاشرے میں، سماج میں امن و شانتی کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں. لیکن یہودیوں کے اوصاف تو آپ پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں. یہ لوگ جو ہے، ان کے یہاں عہد و میثاق کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. ثم اقررتم، قبلتم ذلک المیثاق، پھر تم نے اقرار کیا، اعتراف کیا، قبول کیا اس میثاق کو، اس عہد و پیمان کو جو ہم نے تم سے لیا، اس عہد و پیمان کو تم نے قبول کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تم اس حال میں کہ تم اپنے نفسوں پر گواہ تھے، اپنے خلاف خود تم جو ہے اس پر گواہ تھے. ایسا نہیں کہ یہ عہد و پیمان مطلب تمہاری غیر حاضری میں ہوا ہو، بلکہ تمہاری موجودگی میں ہوا، تم لوگ اس پر گواہ تھے. مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں، لیکن مراد ہیں ان کے آبا و اجداد، مراد ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا، اور یہ عہد و پیمان مطلب تمہارے لیے بھی ہے. ثم انتم یا ہؤلاء تقتلون انفسکم. تصفیکن کا معنی نہیں سمجھے. سفک کہتے ہیں خون بہانے کو. السفک اراقۃ الدم، خون بہانا، خون بہانے کے لیے. آگے تو دماغ کا لفظ ہے، تو جو لفظ ہے یہ بہانے کے لیے ہے، اور خون کے بہانے کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد ہے قتل ہے. لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں، اپنے خون نہیں بہاؤ گے، مطلب تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا. دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو قتل
یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ اور پھر کسی کو گھر سے بے گھر کرنا، جلا وطن کرنا، یہ بھی بہت عظیم گناہ ہے۔ بسا اوقات قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے گھر سے بے گھر کرنا۔ قتل کر دیا، انسان چلا گیا دنیا سے، لیکن گھر سے بے گھر کر دیا، دوسرے کے ملک میں چلا گیا، دوسری جگہ چلا گیا، ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اجنبی کی زندگی وہاں گزار رہا ہے، کچھ سکون نہیں اس کے لیے، کچھ آرام نہیں، اس کا گھر جو ہے چھین گیا ہے، مظلوم ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو بہت عظیم گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ان گناہوں سے بچنے کا عہد و پیمان اللہ نے ان سے لیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس عہد و پیمان کا کچھ پاس و لحاظ نہیں رکھا اور اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ دیکھیے کیسے انہوں نے توڑا تھا۔ ثم انتم یا ہؤلاء، پھر تم اے لوگوں، تقتلون انفسکم، اس عہد کے باوجود پھر بھی تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، بقتل بعضکم بعض، اپنے آپ کو یعنی بعض کو تم میں سے قتل کرتا ہے۔ تو اس کو اپنے آپ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ سب لوگ ایک ہی جسد کے مانند ہیں، ایک ہی جسم کے مانند ہیں، پوری امت، پوری جماعت، پورا مذہب۔ اس لیے فرمایا پھر اس کے باوجود بھی، اس عہد و پیمان کے باوجود اے لوگوں، تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو تم میں سے، ایک جماعت کو تم میں سے ان کے گھروں سے۔ مطلب جو غالب آ گیا، جس کو قوت مل گئی، وہ دوسرے کو اس کے گھر سے نکال دیتا ہے، اس کو گھر سے بے گھر کر دیتا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون، تظاہرون، دو قرأت ہے اس میں، تظاہرون اور تظاہرون، ضاء کے تشدید کے ساتھ۔ جب اس کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں ہے فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الضاء، اصل میں تھا تتظاہرون، کیا تھا؟ تتظاہرون تھا، تا کو ضا سے بدل کر ضا کو ضا میں مدغم کر دیا، ہو گیا تظاہرون۔ اور جو اصل قرأت ہے مصحف میں ہمارے یہاں، وہ ہے وفی قراءۃ بالتخفیف علی حذفها، یعنی حذف التاء، اور ایک قرأت میں تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی تشدید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بغیر تشدید کے ہے۔ مطلب کیسے پڑھیں گے؟ تظاہرون، تا کو جو دو تا ہیں یا ایک تا ضا میں بدل گئی ہے، اس کو حذف کر کے پڑھیں گے، تشدید کو حذف کر کے پڑھیں گے، یا تا کو حذف کر کے، یا ضا کو حذف کر کے، کچھ بھی کہہ لیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تظاہرون۔ تو معنی کیا ہے اس کا تظاہرون کا؟ تتعاونون علیہم بالاسم والعدوان، تم لوگ ان کے خلاف تعاون کرتے ہو، ان کے خلاف مدد کرتے ہو، اپنے ہی لوگوں کے خلاف تم لوگ مدد کرتے ہو، یا تم لوگ ان پر چڑھ دوڑتے ہو۔ تظاہرون کا جو اصلی معنی ہے وہ معنی بھی لے سکتے ہیں۔ تظاہرون کا معنی ہے تتعالون، تتعالون، تم ان پر چڑھ دوڑتے ہو، علو سے ہے، ظہر، یہ اصل ظہر سے ماخوذ ہے۔ ظہر جیسے جانور کی جو پیٹھ ہوتی ہے اس کو ظہر کہتے ہیں، اور پیٹھ اوپر رہتی ہے، اس کا معنی علو کے ہیں۔ تو اس معنی یہاں پر ہوا اس کا تتعالون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر چڑھ دوڑتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ذریعے، یا یہ کہ تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو معصیت کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، اور عدوان، ظلم و زیادتی کے ذریعے۔ دو چیزوں کا یہاں ذکر ہوا، بالاسم، اسم سے مراد مؤلف نے ذکر کیا معصیت، نافرمانی، گناہ، اور دوسرا ہے عدوان، ظلم و زیادتی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسم تو گناہ تو یہ کہ آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کا اثر اسی پر ہے، اس نے کچھ بھی، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کا اثر اسی پر ہے، تو یہ ہو گیا اسم ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے۔ جیسے آپ نے نماز چھوڑ دی تو نماز چھوڑ دی، اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن عدوان کیا ہے؟ یہ دوسرے پر، الاعتداء علی الغیر، دوسرے پر یہ یعنی اس کا اثر ہوتا ہے، دوسرے پر ظلم و زیادتی کی، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کو گھر سے بے گھر کر دیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ عدوان ہے، ظلم و زیادتی ہے۔
تو ان لوگوں نے یہ دونوں کام کیے، اسم بھی کیا، گناہ بھی کیا، اور ظلم و زیادتی بھی کی، چونکہ ہر عدوان وہ اسم بھی ہے، گناہ بھی ہے، ہر ظلم و زیادتی عدوان یہ معصیت اور گناہ بھی ہے، لیکن ہر گناہ وہ عدوان نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی دونوں میں عموم و خصوص کا فرق ہو گیا۔ ہر عدوان معصیت ہے، اسم ہے، گناہ ہے، لیکن ہر گناہ وہ عدوان نہیں ہوتا ہے، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو عدوان ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ بالاسم والعدوان، اسم سے مراد معصیت، عدوان سے مراد ظلم۔ اب آگے کا جو جملہ ہے یہاں پر جو ہے ڈیش دیا ہوا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس اسارا، اسیر کی جمع قیدی، وفی قراءۃ الاسرا، ایک قرأت میں اسرا ہے، تو اگر آتے ہیں یاتوکم یعنی یجیئون الیکم، تمہارے پاس تمہارے لوگ قیدی بن کر آتے ہیں، مطلب جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ آپس میں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے، تو آپس میں لڑتے تو کچھ لوگ ان کے قیدی بن جاتے تھے، جب قیدی بن جاتے تھے ایک دوسرے کے یہاں، تو ان قیدیوں کو یہ لوگ فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تھے، یا فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو چھڑا لیتے تھے، یا قیدی کے بدلے میں قیدی کو چھڑا لیتے تھے، یا یہ کہ مال دے کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے، یا مال لے کر ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے، تفدوہم تفادوہم، دو قرأت ہے اس میں، تفدوہم ایک قرأت ہے اور ایک قرأت ہے تفادوہم، اور یہ جو دوسری قرأت ہے یہی اصل قرأت ہے ہمارے یہاں مصحف میں، یہاں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں مصحف موجود ہے، اور یہاں پر اصلی قرأت آپ کو دیکھ جائے گی، یہ دیکھیے تفادوہم، یہ مصحف عثمانی رسم عثمانی ایسے اس کو لکھا جاتا ہے کہ اگر جبر زیر اعراب نہ ہو تو آپ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تفادوہم بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے اوپر سے جو جبر ہے، پیش ہے، ان کو کھڑا جبر ہے، ان سب کو آپ حذف کر دیجئے، اس کے بعد آپ اس کو پڑھیے تو آپ غالباً اس کو تفدوہم ہی پڑھیں گے، لیکن تفادوہم دونوں قرأت اس میں، تفادوہم و تفدوہم۔ پہلے شروع میں جو ہے جبر زیر پیش نہیں تھے، تو اس حساب سے جو ہے ایسے انداز میں اس کو قرآن پاک کو ایسے رسم الخط سے لکھا گیا کہ ہر قرأت کے حساب سے اس کو پڑھنا ممکن ہو، پڑھا جا سکے۔ تو یہاں پر تفدوہم اور تفادوہم دو قرأت اس میں ہے، معنی کیا ہے؟ تنقذوہم من الاسر بالمال او غیرہ، تنقذوہم تم انہیں چھڑا لیتے ہو، من الاسری قید سے، بالمال مال کے ذریعے، او غیرہ یا مال کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے، وہ کیا ہے کوئی اور چیز، مطلب قیدی کے بدلے قیدی یا مال کے علاوہ کوئی معنوی چیز، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو تعلیم کے عوض میں چھوڑا تھا، تو بہرحال مال وغیرہ کے ذریعے تم انہیں چھڑا لیتے ہو، تو فدوہم فدیہ دے کر، مطلب فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو اپنے لوگوں کو، یا فدیہ لے کر ان کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو، وَهُوَ مِمَّا أُهِدَ إِلَيْهِمْ، اور یہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا یہ بھی ان سے اس کا عہد لیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عہد لیے کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، تم ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آ جاتا ہے تو اسے فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہ بھی ان سے عہد تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، پہلے والے عہد کو فراموش کر دیے، لوگوں کا خون نہیں بہاؤ اس کو بھی نہیں مانے، گھروں سے نہ نکالو اس کو بھی نہیں مانے، لیکن جو تیسرا جو عہد تھا اس پر عمل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ اگر کوئی قیدی آ جائے تو اسے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو، فدیہ میں مل رہا ہے، مال پیسہ مل رہا ہے اس لیے چھوڑ دے رہے ہیں، تو اس کو تو مان رہے ہیں، لیکن پہلا والا جو حکم ہے اس حکم کو نہیں مان رہے۔ اگر پہلے والے حکم کو مان لیتے تو اس
کی تو نوبت ہی نہیں آتی، دوسری چیز کی قیدی بننے کی نوبت ہی نہیں آتی، نہ تمہارا کوئی قیدی بنتا نہ ان کا کوئی قیدی بنتا۔ تو لیکن یہ لوگ جو ہے بعض کتاب پر ایمان رکھتے اور بعض کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، جیسا کہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ شان ہے، کیا ہے؟ ضمیر شان، یعنی موضوع کیا ہے کہ یہ جو موضوع چل رہا ہے محرم علیکم اخراجہم، تمہارے اوپر ان کا نکالنا، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا گھر سے بے گھر کرنا، ان کو نکالنا یہ حرام تھا، ان کو گھر سے نکالنا، جلا وطن کرنا ان کو، یہ تم پر حرام تھا، لیکن اس کو تم نے کیا، اس حرام کام کو، ان کو گھر سے بے گھر کیا ہے۔ وہ ہوا تو یہ ضمیر شان ہے، ضمیر شان کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع پیچھے نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کا مرجع آگے ہی ہوتا ہے، آگے ہی وہ بات آتی۔ وہ ہوا اور وہ یعنی اخراج، جو آگے لفظ آ رہا ہے اخراجہم یہ مراد ہے، اور وہ یعنی ان کو نکالنا، محرم علیکم تمہارے اوپر حرام تھا، متصل بقولی، یہ جو جملہ ہے یہ متصل ہے بقوله وتخرجون، اوپر جو جملہ گزرا ہے وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اسی جملے سے متصل ہے، یعنی مطلب کیسے ہے؟ ثم انتم یا هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم وهو محرم علیکم اخراجہم، اس ترتیب سے ہے۔ پھر اے لوگوں تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی میں سے ایک جماعت کو نکالتے ہو، حالانکہ نکالنا یہ تم پر حرام تھا، پھر بھی نکالتے ہو، وہیں سے متصل جملہ۔ والجملۃ بینہما اعتراض، پھر جو جملہ یہاں بیچ میں جو آیا ہے یہ تظاہر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، تو یہ جو جملہ ہے یہ جو ہے جملہ معترضہ ہے، یا یہاں سے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، یہ جملہ کیا ہے؟ گویا کہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کما حرم، ای کما حرم ترک الفدا، جیسا کہ ترک فدا حرام تھا، کما حرم ترک الفدا، ترک فدا یعنی فدیہ نہ لے کر کے نہ چھوڑنا، ان کے اوپر واجب تھا کہ اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں تمہارے لوگوں میں سے، تم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، مطلب اگر فدیہ نہیں لے کے چھوڑتے ہیں، فدیہ نہیں لیتے نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ حرام تھا، تو اس حرام سے تو بچتے تھے، پہلا والا حرام جو اس سے بھی بڑا حرام تھا اس حرام سے نہیں بچتے تھے، اس حرام سے کیوں بچتے تھے؟ اس حرام سے بچنے میں ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے، تو پیسہ مل رہا ہے اس لیے اس حرام سے بچتے، پہلے والے حرام سے میں بچنے میں پیسہ نہیں ملتا اس لیے اس سے نہیں بچتے تھے، تو ان پر ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام تھا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا، اور اگر کوئی قیدی آ جائے ان کے لوگوں میں سے تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا، اگر نہیں چھوڑتے فدیہ لے کے تو یہ حرام تھا، تو ترک فدا بھی حرام تھا، تو جیسے ترک فدا حرام تھا ایسے ان کو گھروں سے نکالنا حرام تھا، تو تم اس حکم پہ تو عمل کرتے ہو، اس حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے جو اس سے پہلے حکم ہے تمہارے اوپر، جو چیز اس سے پہلے حرام کی گئی اسے کیوں نہیں ترک کرتے؟ تو وہی انہیں کہا جا رہا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ كَمَا حُرِّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ، تو تمہارے اوپر ان کا گھر سے بے گھر کرنا، گھروں سے نکالنا حرام تھا، جیسا کہ ترک فدا حرام تھا۔ اب دیکھیے واقعہ تھوڑا آگے ذکر کیا ہے مؤلف نے مختصراً، تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُوا الْأَوْسَ، ہے بنو قریظہ یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، مدینے میں رہتا تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے، یہاں مؤلف نے 2 کا ذکر کیا ہے کہ بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف تھے، ادھر جو ہے مدینے میں جو قبیلے بستے تھے مشہور و معروف اوس اور خزرج، اوس اور خزرج کے درمیان آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھی، تو اوس نے قریظہ کے ساتھ دوستی کر لی، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ جب بھی کبھی ہماری کسی سے لڑائی ہو تو ہماری مدد کرنا، تمہاری کسی سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیے
اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کیے، معاہدہ کیے۔ قریظہ یہ یہودی ہیں، نذیر بنو نذیر یہ بھی یہودی ہیں، تو یہ دونوں لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیے۔ تو بنو قریظہ کے لوگ اوس کے ساتھ معاہدہ کیے، والنذیر الخزرج، اور بنو نذیر کے لوگ خزرج کے ساتھ معاہدہ کیے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے حلف کیے، ان کے ساتھ عہد و پیمان کیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہم ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے گی ہم تمہارا تعاون کریں گے۔ اس طرح سے معاہدہ تھا۔ تو قریظہ کا معاہدہ کس کے ساتھ تھا؟ اوس کے ساتھ۔ بنو نذیر کا معاہدہ خزرج کے ساتھ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تھی تو قریظہ کے لوگ اوس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور بنو نذیر کے لوگ خزرج کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ کیا نکلتا؟ مطلب یہ نکلتا کہ قریظہ اور بنو نذیر کے لوگ وہ آپس میں لڑتے، کیونکہ قریظہ کے لوگ اوس کے ساتھ رہتے ادھر، اور ادھر نذیر کے لوگ خزرج کے ساتھ ہوتے۔ تو جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریش کے لوگ ادھر نذیر کے خزرج کے لوگوں کو مارتے، اور ادھر خزرج اور نذیر کے لوگ ادھر قریظہ اور اوس کے لوگوں کو مارتے۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہودی یہودیوں سے ٹکرا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہا، اپنے ہی لوگوں کو گھر سے بے گھر کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے لوگوں کو قتل کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ اپنے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ دوسرا دشمن ہے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے ہی لوگوں کو، تو یہ اپنے ہی لوگوں کو اس طرح قتل کرتے اور ان کو گھر سے بے گھر کر دیتے تھے، گھر سے نکال دیتے، جو بھی غالب آ جاتا تھا۔ وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ، اور ان میں سے ہر فریق اب اس کے ساتھ قتال کرتا اپنے حلفاء کے ساتھ۔ وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ، ہر فریق، قریظہ ایک فریق ہے، نذیر ایک فریق ہے، ہر فریق اپنے حلفاء کے ساتھ میں قتال کرتے، اپنے دوستوں کے ساتھ میں قتال کرتے، وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کو برباد کرتے، خراب کرتے، وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کو گھروں سے نکال دیتے۔ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ، اور جب وہ قیدی بنا لیے جاتے تو فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے تھے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا ایسا کیوں کرتے تم لوگ، کیوں انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہو، تو کہتے تھے، جب ان سے کہا جاتا لِمَا تُقَاتِلُونَهُمْ وَتَفْدُونَهُمْ، کیوں تم ان سے قتال کرتے ہو اور پھر کیوں فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہو، تو کہتے ہیں امرنا بالفداء، تو کہتے ہیں کہ ہمیں فدیہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، فدیہ لے کے چھوڑ دو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مطلب فدیہ میں مال پیسہ مل رہا ہے اس پر تو عمل کرتے ہیں، اور جس میں مال پیسہ نہیں مل رہا اس پر عمل نہیں کرتے۔ مطلب من مرضی جو مسئلہ اچھا لگا اس کو مان لیتے، جو مسئلہ ان کو اچھا نہیں لگتا اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ لوگ یہودی لوگ اپنے من مانی حساب سے اللہ کی کتاب پر عمل کرتے تھے، گویا کہ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو والی بات تھی، کہ جو مسئلہ انہیں اچھا لگتا، آسان لگتا، ان کی طبیعت اور نفس کو کے مطابق ہوتا اس پر عمل کرتے، اور جو مسئلہ ان کی طبیعت کو نہیں بھاتا تھا اس کو چھوڑ دیتے۔ فَيُقَالُ، تو ان سے کہا جاتا فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ، پھر تم قتل ہی کیوں کرتے ہو ان سے، قتل کرنا بھی تو تمہارے اوپر حرام ہے، قتل کیوں کرتے ہو؟ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے حَيَاءً أَن يُسْتَظَلَّ حُلَفَاؤُنَا، اس بے شرمی، اس شرم کی وجہ سے کہ کہیں ہمارے حلفاء ذلیل نہ ہو جائیں، ہمارے جو حلیف ہیں جن سے ہم نے معاہدہ کیا، جن سے دوستی کیے، کہیں وہ ذلیل نہ ہو جائیں، اس وجہ سے، اس شرم سے ہم لوگ قتال کرتے ہیں۔ مطلب اپنے حلیفوں کا تو اتنا خیال ہے کہ اس قدر خیال کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے پر تل جاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے لگتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو گھر سے بے گھر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے، کتنی بڑی ذلت کی، یہ تو اور بڑی ذلت کی بات ہے، اور بڑی شرم کی بات ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو دوسرے لوگوں کی وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ تو یہ یہودی لوگوں کی نادانی تھی اور بیوقوفی تھی کہ اللہ کی بعض کتاب کو مانتے، بعض کتاب کو نہیں مانتے۔ اسی کا ذکر پھر آگے اللہ نے فرمایا، قال تعالی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا کفر کرتے ہو؟ افتؤمنون، حمزہ استفہام ہے، اصل میں فا حرف عطف ہے تو فا پہلے ہے، لیکن چونکہ استفہام صدارت کلام چاہتا ہے اس لیے پہلے آیا ہے۔ اصل تھا فا اتؤمنون،
پس کیا تم لوگ ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر اور بعض کتاب کو ترک کر دیتے ہو، بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کتاب کی جو بعض آیتیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہو، بعض آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کس آیت پر ایمان رکھتے تھے؟ بعض کتابوں کیا ہے؟ فدیہ لے کے بعد چھوڑ دینا، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کتاب کا تم انکار کرتے ہو۔ وَهُوَ تَرْكُ الْقَتْلِ وَالْإِخْرَاجِ وَالْمُظَاهَرَةِ، اور یہ بعض کتاب جس کا وہ انکار کرتے تھے، جس کا کفر کرتے، جس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ترک قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہاں شروع میں جو گزرا ہے لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ بھی ان کی کتاب میں تھا، اللہ نے اس کا عہد و پیمان لیا ان سے۔ تو یہ ترک قتال اور ترک اخراج، ترک اخراج یعنی ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ والمظاہرہ، مظاہرہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ جو یہاں گزرا ہے وہی مراد ہے۔ تم ایک دوسرے پر غالب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے گناہ کے ذریعے، عدوان کے ذریعے، یا ایک دوسرے پر نہیں چڑھو گے ظلم و زیادتی کے ذریعے، گناہ کے ذریعے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا جزا ہونی چاہیے، کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ فما جزاء، نہیں ہے جزا، من يفعل ذلك منكم، جس نے کیا تم میں سے ایسا، مگر رسوائی، خزي رسوائی، ہوان و ذل، ذلت خواری اور رسوائی ان کی سزا ہے، ان کا بدلہ ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تو وہ لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی میں رسوائی انہیں کہاں ملی تھی؟ وقد خضوا او خضوا بقتل قریظہ، بنو قریظہ کے قتل کے ذریعے یہ لوگ رسوا ہوئے دنیا میں۔ بنو قریظہ کا قتل کب ہوا تھا؟ سن 5 ہجری میں، غزوہ احزاب کے بعد، جب ان لوگوں نے عہد شکنی کی تھی۔ ان کا عہد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، لیکن ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور احزاب کے ساتھ مل گئے، کفار کے ساتھ مل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے جب فارغ ہوئے، غزوہ خندق سے جب فارغ ہوئے، تو فوراً جبریل امین نے آ کے آپ کو حکم دیا کہ ابھی ہتھیار مت رکھیے، جائیے بنو قریظہ سے اور نمٹ لیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا، پھر ان لوگوں کا محاصرہ کیا، پھر ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے جوانوں کو، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ان کو جو ہے دنیا میں یہ ذلت اور رسوائی ان کو سہنی پڑی۔ وَنَفْيِ النَّذِيرِ إِلَى الشَّامِ، اور بنو نذیر کو ضلع وطن کیا گیا ملک شام کی طرف، اس طرح سے انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوئی۔ بنو نذیر کو سن 4 ہجری میں، غزوہ بنو نذیر جو ہوا سن 4 ہجری میں، وہی مراد ہے، انہیں شام کی طرف ضلع وطن کیا گیا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قتل کرنے کی سازش رچی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلے کے حل کے لیے، ایک اختلاف کو حل کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلایا تھا اور دھوکے سے قتل کرنا چاہا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے، ان کا محاصرہ کیا، اور پھر ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے، تمہاری اجازت ہے کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ہتھیاروں کے سوا باقی جتنا سامان لاد سکو اونٹوں پر لاد کر لے جاؤ۔ تو ان کو ضلع وطن کیا گیا۔ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ، اور ان پر جزیہ ان پر جو ہے لاگو کیا گیا۔ تو اس طرح سے دنیا میں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور بھی بعد میں بھی یہودیوں نے بہت ساری ذلت و خواری دیکھی ہے۔ ہٹلر نے ان کو بہت بری طرح سے قتل کیا تھا، یہ بھی بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ جن لوگوں کو چھوڑا تھا تو یہ کہہ کے چھوڑا تھا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم لوگ یہ جان جاؤ کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے، تاکہ تم لوگ یہ سوچو کہ ان کو کیوں چھوڑ دیا، ان کو کیوں نہیں قتل کر دیا، تاکہ تم لوگ یہ سمجھو کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے ان کو قتل کر کے۔ تو اس طرح سے یہودیوں نے ذلت اور خواری کے ایام دیکھے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹا دیے جائیں گے اشد عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، بالِّیَاءِ وَالتَّاءِ یعملون تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تم لوگ جو دنیا میں ابھی جو فساد پھیلا رہے ہو، جیسے آج کل فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، کہاں تک کتنا وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ جتنا ظلم و زیادتی کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لیے آخرت میں عذاب ملے گا۔
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا یعنی اختیار کر لیا، بِأَنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، اس طور پر کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، علیہا آخرت پر، بِأَنْ آثَرُوهَا یعنی آثَرُوا الحیات الدنیا علی الآخرتی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، آخرت کا خیال نہیں رہا، آخرت کی فکر نہیں رہی، بس ہائے دنیا دنیا بنانے میں لگے رہے، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ یہ لوگ مدد کیے جائیں گے، یمنعون منہ، اور ان سے عذاب، اللہ کا عذاب نہیں روکا جائے گا ہے۔ اس طرح سے یہ یہودی لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے۔ یہ سارے واقعات، یہ جو مسائل یہاں بیان ہو رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں، یہ سب کس لیے ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم لوگ سنیں اور سن کر بھول جائیں؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم لوگ ان یہودیوں کی عادتوں سے بچیں، ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں، ہم ایسا نہ کریں جیسے یہودی لوگ بعض کتاب پر ایمان رکھتے تھے، بعض کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بعض کا انکار کرتے، نہیں، مکمل طور پر اللہ کے فرامین پر ایمان لائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور تمام باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لائیں۔ ایسا نہیں کہ جو باتیں اچھی لگے انہیں مان لیں، جو اچھی نہ لگے انہیں چھوڑ دیں، بلکہ سارے اوامر ہمارے نفس کو اچھا لگے یا نہ لگے، تمام اوامر پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔